آج کا دور اتنا پرفتن دور ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں نصیحت کرنا بذات خود ایک بڑا اہم کام ہے، اور نصیحت کو قبول کرنا بھی ایک بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی اگر اس کی کوتاہی پر کوئی آدمی نکیر کر دے تو وہ خوشدلی کے ساتھ اس چیز کا اعتراف کر لے، اس کمی کو قبول کر لے کہ ہاں یہ سلف کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوتاہی پر متنبہ کر دیتا تو وہ خوشی کا اظہار کرتا، وہ اس پر خوش ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اور صحابہ کرام میں بے شمار مثالیں ملیں گی اس طرح کی۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے میں اخلاص کا ایک الگ مسئلہ ہے، اور نصیحت قبول کرنے والے کا بھی ایک اپنا ایک مسئلہ ہے۔ نصیحت قبول کرنے میں ہمیشہ انا آڑے آتی ہے۔ ایک آدمی کو اگر نصیحت کی جائے تو وہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ مجھے کیسے یہ بات کہہ دی گئی، یعنی اس نے مجھے کیسے یہ چیز کہہ دیا یا مجھے کیسے تنبیہ کیا۔ عموماً آدمی کی انا جو ہوتی ہے وہ انا اس کو اس چیز کے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دیتی ہے، اور اس کے لیے اس آدمی کی اصلاح کے بجائے شر کا مزید دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نصیحت یہ ایک بہت اہم کردار ہے جو ہر مسلمان سے شریعت کی نظر میں مطلوب ہے، شریعت اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔